الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قرآنی آیات اور ادویہ وغیرہ سے علاج کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا ان لوگوں سے علاج کروانا جو علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں یا جنوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ شعبدہ باز ہوتے ہیں یا مجہول الحال ہوتے ہیں، کوئی ان کا جو ہے وہ آگے پیچھے کوئی حسب نسب کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں سے بھی علاج کرنا کہ جن کے علاج کی کیفیت ہی معلوم نہ ہو کہ وہ کیسے علاج کریں گے، تو ایسے لوگوں سے اپنا علاج کروانا یا قسمت کا حال جاننا جو ہے یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کہ جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال پوچھ لیتا ہے، صرف پوچھا ہے اس نے، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے جائے اور پھر اس کے جواب کی تصدیق بھی کرے تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا، اور اس چیز کا بھی انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ یعنی جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال دریافت کر لیتا ہے تو اس نے اپنی نماز کو اس طرح سے ضائع کر لیا کہ وہ 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، اور وہ آدمی جو جا کر پوچھتا بھی ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کاہن کی یا نجومی کی بات کی، تو اس نے شریعت محمدیہ کا انکار کیا۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النشرۃ فقال ہی من عمل الشیطان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ اب علماء نے نشرہ کے بارے میں بتایا ہے کہ نشرہ کیا ہے، تو نشرہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل جاہلیت کا جادو کے ذریعے سے جادو کو دور کرنا ہے، جیسا کہ آج کل عام رواج ہے کہ جادو کا علاج جادو سے ہی کروایا جاتا ہے، جادو کا توڑ جادو سے کروایا جاتا ہے، اور حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ جادو کا توڑ کرنے والے جو ہوتے ہیں نا وہی جادو کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے جادو کا توڑ کر دیں گے، اور اصل میں انہوں نے ہی وہ جادو کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں ہر وہ علاج بھی شامل ہے جس میں کاہنوں، نجومیوں، جھوٹے لوگوں اور شعبدہ بازوں سے مدد لی جاتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ تمام بیماریوں کا شرعی طریقوں سے اور جو جائز وسائل ہیں ان سے علاج کرنا جائز ہے، اور انہی جائز وسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض پر قرآنی آیات اور شرعی دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن شرکا، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے عباد اللہ تداووا ولا تداووا بحرام، اے اللہ کے بندو علاج کیا کرو جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن حرام چیزوں کے ساتھ، حرام طریقوں کے ساتھ علاج نہ کیا کرو۔ اور حرام طریقہ علاج میں سے نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، شعبدہ بازوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا جو کہ جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں، جادو کا توڑ جادو سے کرتے ہیں، یا جو شرکیہ کلمات کہہ کر جو ہے وہ لوگوں کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو کہ کاہن ہیں، نجومی ہیں، جو کہ شعبدہ باز ہیں، جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔